الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے جو حدیث پاک ہے وہ وضو کو ایک ایک مرتبہ کرنے کے بارے میں ہے کہ حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا، یعنی کہ وضو کے اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھویا، ٹھیک ہے۔ تین دفعہ دھونا یہ سنت نبوی ہے، آپ نے ایک ایک دفعہ بھی وضو دھوئے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور دو مرتبہ بھی دھوئے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، لیکن تین دفعہ بھی اور اسی کی زیادہ روایتیں ہیں، کیونکہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کرتے تھے تین مرتبہ دھونے کو، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ویل ہے دوزخ میں ایڑیوں کے لیے، ویل ہے دوزخ میں ایڑیوں کے لیے، اراکیب ایڑیوں کے لیے، یعنی کہ جو بندہ وضو میں اپنی ایڑیاں خشک رکھتا ہے، ویل ایک جہنم کی ایک وادی کو کہتے ہیں، جو بندہ اپنی ایڑیوں کو خشک رکھتا ہے تو اس دوزخ کی اس وادی میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو یوں ہی تو وضو میں کوئی عضو خشک نہیں رہنا چاہیے، لیکن ایڑیوں کے بارے میں وعید اس لیے خاص طور پر آئی کہ بندہ جلد بازی میں، بے احتیاطی میں ایڑیاں اکثر اوقات سوکھی رہ جاتی ہیں اور تھوڑی سی بے اختیاری سے سارا وضو برباد ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، اسی لیے دھیان کرنا چاہیے۔ اور بعض روایتوں میں تلویوں کا بھی ذکر آیا ہے، وہ بھی اسی وعید میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وضو کے بچے ہوئے پانی کو جو تھوڑا سا پانی چھڑک دے اپنے طہارت والی جگہ پہ، اپنی شرمگاہ، اگلی شرمگاہ والی جگہ پر، تو یہ بہتر ہے، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس بارے میں یہ حدیث ہے کہ حضرت حکم یا ابن حکم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور ایک چلو پانی لے کر اپنے موضع طہور پر چھڑکا، یعنی کہ پاک کرنے والی جگہ پر چھڑکا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے چھڑکنے کا آیا ہوا ہے کہ بندہ کو شک رہتا ہے کہ شاید قطرے نہ نکل گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اس وجہ سے کیا، اپنے لیے نہیں کیا بلکہ امت کو دین سکھلانے کے لیے کیا کہ بعض اوقات بندے کے قطرے شک بندے میں پڑ جاتا ہے کہ شاید میرے یہ قطرے نکلے ہیں، تو وہ شک کو دور کرنے کے لیے پانی بندہ چلو میں لے کر وہ چھڑک دے تاکہ وہ پانی پس جائیں تو وہ شک دور ہو جائے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے۔ آگے موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں حضرت شریع نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ امسح علی الخفین، کہ کیا میں موزے پر مسح کروں، یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرماتی ہے کہ ایتی علی، کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا، فاسألہ، آپ نے فرمایا کہ جا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ کہ وہ نبی کے ہمراہ انہو کان یسافر مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے۔ تو حضرت شریح فرماتے ہیں کہ میں آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ تم مسح کرو، یعنی کہ موضوع پر مسح ثابت ہے۔ اب حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ موضع خفین کو جائز نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ اس باب میں آثار حدیثیں روز روشن کی طرح واضح ہیں اور سامنے ہیں، اسی لیے آپ نے مانا، اور اسی میں کافی ساری حدیثیں بیانی ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تمہاری سختی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ کہ تحت اللہ تعالیٰ نے مسح خفین کے جواز سے ایک بڑی آسانی ہے کہ جو بندہ سردی میں موضوع پر مسح کرنا بندہ کر لے، تو یہ آسانی ہے پاؤں دھونے سے، کہ آسانی سے مسح ہو جائے تو وضو مکمل ہو جاتا ہے، ورنہ پاؤں دھونا مشکل ہوتا ہے سردی کی حالت میں، یا سفر میں ہو تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ آگے حضرت سلیمان ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موضوع پر
مسح کیا اور اسے 5 نمازیں ادا کی، 5 نمازیں ادا کی۔ آگے حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم فتح کے موقع پر ایک وضو سے 5 نمازیں ادا کی، ایک وضو سے 5 نمازیں ادا کی، یعنی کہ اور موضوع پر مسح کیا۔ حضرت عمر نے آپ سے عرض کی ما رأیناک صنعت ھذا قبل اليوم، کہ یا رسول اللہ آج سے پہلے ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمدن صنعتہ یا عمر، کہ اے عمر میں نے قصداً ایسا کیا، یعنی کہ آپ حیرت کا سبب دراصل 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے پاؤں نہیں دھوئے، اور دوسرے مسح کیا اور 5 نمازیں اسی کے ساتھ پڑھی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے جان بوجھ تک اس طرح کیا ہے کہ امت کو دین سکھاؤں کہ جس طرح میری ایک وضو کے ساتھ دوسری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اسی لیے تم بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ شرح قائد کا، ثم لما نقلت الفلسفۃ عن اليونانیۃ الی العربیۃ وخاص فیہا الاسلامیون۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ علم کلام میں فلسفہ کو علم کلام میں داخل کرنے کی وجہ کیا ہے، کہ متاخرین کے علم کلام میں جو ہے وہ فلسفہ سے ملا ہوا ہے، کہ علم کلام اور فلسفہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، جدا نہیں ہیں، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر جب منتقل ہوا فلسفہ یونان سے عربی کی طرف منتقل ہوا، پہلے یونانی زبان کا تھا، وہ میں نے آپ کو ہدایت الحکمت میں بتایا ہے کہ پہلے یونانی زبان میں تھا، پھر عرب کی طرف منتقل ہوا، اور مسلمان بھی اس کو حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ وخاص فیہا الاسلامیون، خاص طور پر مسلمان اس کو حاصل کرنے میں کیا ہو گئے، مشغول ہو گئے، اور ان اصول میں فلاسفہ کی تردید کرنے کا ارادہ کیا، فلاسفہ کی تردید کرنے کا ارادہ کیا۔ خالفوا فیہ الشریعۃ، جن میں انہوں نے شریعت کی مخالفت کی تھی، فلاسفہ نے۔ فخلطوا بالکلام کثیرا من الفلسفۃ، تو انہوں نے کلام میں کافی فلسفے کو داخل کر دیا، کافی فلسفے کو ملا دیا، کلام کے ساتھ فلسفے کو بڑا ملا دیا، کافی ملا دیا۔ لیحققوا مقاصدہا، تاکہ اس کے مسائل کو ثابت کریں، فیتمکنوا من ابطالہا، اور پھر ان کو باطل کر سکیں، وہلم جرا الی ان ادری جوفی معظمۃ الطبعیات والالہیات وخاضوا فی الریاضیات حتی کاد لا یتمیزوا عن الفلسفۃ، یہاں تک کہ اس طرح ملا دیا، وہلم، اور اس طرح ملاتے رہے یہاں تک کہ طبعیات اور الہیات کا بڑا حصہ کلام میں داخل ہو گیا، معظمہ بڑا حصہ کلام میں داخل ہو گیا، اور ریاضیات میں مشغول ہوئے، وخاضوا اور ریاضیات میں مشغول ہوئے، یہاں تک کہ علم کلام کو فلسفہ سے کوئی امتیاز ہی نہ رہا، یعنی کہ علم کلام اور فلسفہ ایک ہی چیز ہو رہی، ممتاز کر ہی نہیں سکتے تھے۔ لو لا اشتمالہ علی السمعیات وھذا ھوا کلام المتاخرین، اور اگر وہ ایسے مسائل پر مشتمل نہ ہوتا جو سمعی اور عقلی ہیں،
جن کا ذریعہ دلائل سمعی اور عقلی ہے، اور یہی کلام متآخرین کا ہے، یہی کلام متآخرین کا ہے۔ یعنی کہ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب یونان سے نا یونانی زبان سے عربی زبان میں نقل کرنے والا شخص جو پہلا تھا وہ خالد بن یزید بن معاویہ تھا۔ یہ بہت سمجھدار شخص تھا، علم طب، علم کیمیائی پر بڑا عبور رکھتا تھا۔ پھر منصور عباسی کے دور میں بغداد میں قائم شدہ جو مکتبہ دارالحکمت میں فلسفہ کا اکثر حصہ یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل ہوا، تو سب سے جو زیادہ نقل کرنے والا شخص تھا نا وہ جنین بن اسحاق تھا، جس نے فلسفہ کا بڑا حصہ یونانی زبان سے نقل کر کے عربی زبان میں منتقل کیا۔ بنو عباس کا ایک بادشاہ مامون نامی تھا، ایک بادشاہ تھا مامون، ٹھیک ہے، جسے اس بات کا بہت زیادہ شوق تھا کہ فلسفہ یونانی زبان سے نا عربی زبان میں منتقل ہو۔ تو اس نے نا جو یونانی بادشاہ تھے ان سے نا فلسفی کتب کو منگوایا کہ بھائی فلسفی کتب دو ہمیں، تو انہوں نے اعتراض کر دیا۔ تو مامون جو بادشاہ تھا انہیں اس کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا، اگر تم نہیں دیتے تو ہم جنگ کریں گے، جنگ کی دھمکی دی۔ اب وہ کمزور تھے، انہوں نے دے دی کتابیں، تو پھر اس نے ایک کمیٹی بنائی جس میں نا یونانی فلسفے کو یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل کریں۔ ان میں نا بہت سارے محنتی علماء کرام تھے، اہم مسائل اور عبارات کا ترجمہ کیا، لیکن پھر بھی کام مکمل نہ ہوا۔ اس کے بعد ایک اور کمیٹی بنی جن کے سربراہ ابو نصر فارابی کو مقرر کیا، سربراہ ابو نصر فارابی کو مقرر کیا، تو اس نے فلسفہ عربی زبان میں منتقل کیا۔ اسی وجہ سے تو اس کو معلم اول ارسطو کو کہتے ہیں اور معلم ثانی ابو نصر فارابی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ منطقی جو فلسفہ تھا نا، فلسفہ یہ عروج پر تھا، یونانی زبان میں عربی زبان میں منتقل ہوا، تو فرقہ باطلہ نے فلسفہ سیکھا، جو فرقہ باطلہ تھے اس نے فلسفہ سیکھا اور اپنے عقائد کو فلسفانہ انداز سے نا ثابت کرنا شروع کر دیا۔ لیکن محدثین جو تھے حضرات، وہ جو ہمارے محدثین تھے ان کو فلسفہ کا پتہ نہیں تھا، اس لیے مناظرہ اور بحث و مباحثہ کے وقت لوگ فلسفہ اور دیگر فرقہ باطلہ سے عبور ہو جایا کرتے تھے، یعنی کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتے تھے کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے نا مجبوراً جو ہمارے متاخرین ائمہ کرام کو نا مجبوراً اپنے علم کلام میں فلسفہ لانا پڑا۔ پس متاخرین کے اب علم کلام کے ہر حصے میں نا فلسفہ ہے، فلسفہ کے مقاصد کو ثابت کیا جا سکے، پھر ان مقاصد کا رد کیا جا سکے، باطل کیا جا سکے، اور فلسفہ کے جو ان اصول کو جو شریعت کے مخالف و منافی ہیں انہیں رد کیا جا سکے۔ پس علم کلام میں یہ اس طرح مل گیا کہ پتہ نہ چلا، خلط ملط ہو گیا، کہ اس طرح خلط ملط ہو گیا کہ حتیٰ کہ علم کلام میں علم طبی، علم الہی، علم ریاضی کے اکثر مسائل داخل کر دیے گئے۔ اگر علم کلام میں سمعی مسائل، حشر و عذاب قبر، حشر نشر وغیرہ کے مسائل نہ ہوتے نا تو پتہ بھی نہ چلتا کہ یہ علم کلام ہے یا علم فلسفہ ہے۔ اس طرح علم کلام میں فلسفہ داخل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے طبعیات کہا نا، طبعیات، تو طبعیات یہ ان چیزوں کے علم کو کہتے ہیں جن میں ان چیزوں سے بحث کی جاتی ہے جو محتاج الی المادہ ہو، ذہن اور خارج دونوں میں ہو، ذہن میں بھی آ سکتے ہوں، خارج میں بھی آ سکتے ہوں، جیسے انسان یا جنس انسان، یہ وجود خارجی اور وجود ذہنی میں مادے کا محتاج ہے، مادے کا محتاج ہے، وجود ذہنی ہو یا وجود خارجی ہو۔ اور الہیات وہ علم ہے جن میں ان چیزوں سے بحث کی جاتی ہے جو خارج اور ذہن دونوں میں مادے کے محتاج نہیں ہوتے، نہ ذہن میں مادے کے محتاج ہے نہ کسی خارج میں مادے کے محتاج ہے، جیسے کہ ذاتی باری طارہ جو وجود ذہنی اور وجود خارجی دونوں میں مادے کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اور ریاضیات سے وہ علم ہے جن میں ان چیزوں سے بحث کی جائے جو خارج میں تو مادے کی محتاج ہو لیکن ذہن میں مادے کے محتاج نہ ہو۔ ریاضیات اس کو کہتے ہیں جو خارج میں ہو مادے کے محتاج لیکن ذہن میں نہ ہو، جیسے کرہ جیسے لکڑی ہو یا
لوہے پر زنگ لگا ہوتا ہے، اس کا تصور مادے کے بغیر ممکن ہے، لیکن یہ خارج میں کسی نہ کسی مادہ، لکڑی یا لوہے وغیرہ میں ہی پائے جا سکتے ہیں۔ اب ہم ذہن میں تو اس کا تصور کر سکتے ہیں علیحدہ، لیکن وہ زنگ جو ہے یا وہ کرا ہے، وہ لکڑی خارج میں وہ اس کے ساتھ ہی آپ کو ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا۔ اور سمعیات سے مراد وہ ہے جن کا مدار دلائل سمعی پر ہو، جیسے نبوت کی بحث، ملائکہ کی بحث، قبر کی بحث، جنت و دوزخ کی بحث، اس کو کہتے ہیں سمعیات، جس کا مدار دلائل سمعی پر ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کر لینا۔ آگے آپ نکال لیں اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی کا آگے فصل امر بالشیء کے بارے میں ہے کہ امر بالشیء کے بارے میں ہے۔ فصل امر بالشیء کی تعریف یہ ہے کہ مامور بھی کے حسن ہونے پر دلالت کرتا ہے، کہ وہ دلالت کرتا ہے مامور بھی کے حسن ہونے پر۔ جب ہو عامر حکیم، جب عامر حکیم ہو تو وہ مامور بھی کے حسن ہونے پر دلالت کرتا ہے، لأن یعنی کہ عامر اب حکیم ہے نا، تو وہ حکم دینے والا وہ حکیم ہے، تو وہ اچھی بات کا حکم دے گا اور بری بات سے منع کرے گا۔ تو جب اچھی بات سے حکم دے گا، بری بات سے منع کرے گا، تو کیونکہ وہ حکیم ہے، اسی وجہ سے۔ لأن الامر سے بتا رہے ہیں، یہاں سے دلیل دے رہے ہیں حسن ہونے کی، کہ کیوں وہ حسن ہے۔ جو عامر حکیم ہو تو وہ مامور بھی حسن کیوں ہوتا ہے، حسن ہونے پر دلالت کیوں کرتا ہے؟ تو وہ دلالت اس لیے کرتا ہے کہ امر اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے، امر اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ مامور بھی ایسی چیز ہے جس کو موجود ہونا چاہیے، جس کو موجود ہونا مناسب ہو، ینبغی موجود ہونا مناسب ہو۔ پس حکیم کا امر مامور بھی کے حسن کا تقاضا کرے گا۔ حکیم کا جو امر ہوگا، جو اس نے امر دیا ہے، وہ مامور بھی کے کس کا تقاضا کرے گا؟ حکم کا، حسن کا تقاضا کرے گا۔ یعنی کہ جو حکیم ہو، جو بھی حکیم ہو، وہ اچھی چیز کا حکم دے گا اور بری چیزوں سے منع کرے گا، اور جس چیز سے وہ منع کرے گا، جس چیز سے وہ حکم دے گا، وہ یقیناً کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی نا۔ اب حکیم ہے، وہ کسی چیز سے منع کرتا ہے یا کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ ضرور اچھی ہے نا، حسن ہے نا، کیونکہ وہ حکیم ہے، اس کی ذات حکیم ہے، ٹھیک ہے، اس کی صفت حکیم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کا حکم دیا یا کسی چیز سے منع کیا ہے، تو اب اس کا وہ منع کرنا اور اس کا وہ حکم دینا وہ اس لیے ہے نا، کیونکہ وہ چیز حسین ہے، اس سے منع کر دیا، اور وہ چیز کبھی ہے، جو چیز حسین ہے اس کا حکم دے دیا، جو چیز کبھی ہے اس سے منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر مامور بھی حسن کے حق میں دو قسم پر ہے، کہ حسن بنفسی ہوگی یا حسن لغیری ہوگی۔ حسن بنفسی کہتے ہیں جو بذات خود حسین ہو، اس میں حسن، اس کے حسن میں غیر کا دخل نہ ہو، بذات خود حسین ہو، غیر کا دخل نہ ہو۔ جیسے نماز بذات خود حسین ہے، غیر کی وجہ سے حسین نہیں ہو رہی، بذات خود حسین ہے، کیونکہ یہ منعم کا شکر ادا کرنا ہے، جس نے ہم پر انعام کیا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو فعل منعم کے شکر ادا کرنے پر دلالت کرے وہ بذات خود حسین ہوتا ہے، لہذا کیا ہے؟ نماز یہ حسین ہے۔ ایک بندہ ہم پر احسان کرے، دنیا میں بھی ایک بندہ ہم پر احسان کرے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کا شکر ادا کرنا یہ کیا ہے؟ حسین کام ہے، اچھا کام ہے، اور یہ بذات خود حسین ہے، کسی کی وجہ سے حسین نہیں ہے۔ اور حسن لغیری جو بذات خود حسین نہ ہو بلکہ غیر کی وجہ سے حسین ہو، جس طرح کہ وضو بذات خود حسین نہیں ہے، بلکہ یہ تو پانی ضائع کرنا ہے، غیر کی وجہ سے حسین ہو رہا ہے، کہ یہ نماز کے لیے چابی بن رہا ہے، یہ نماز کے لیے چابی بن رہا ہے، اب یہ نماز کے لیے حسین ہو رہا ہے، بذات خود حسین نہیں ہو رہا۔ پس حسن بنفسی کی مثال جس طرح کہ ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور منعم کا شکر ادا کرنا، یہ بذات خود حسین ہے، کیونکہ اس نے انعام کیا ہم پر، اس کا شکر ادا کرے۔ والصدق، اور صدق اچھی بات کرنا، والعدل، اور عدل کرنا، والصلاۃ، اور نماز پڑھنا،
اور اسی طرح کی خاص عبادات اور بھی، یہ کیا ہے بذات خود حسین ہوتی ہے۔ پس اس نوع کا حکم کہ جب واجب ہو بندے پر تو اس کو ادا کرے، کہ جب واجب ہو بندے پر اس کو ادا کرنا تو نہیں ساکت ہوگی مگر ادا کرنے کے ساتھ، مگر ادا کرنے کے ساتھ ساکت ہوگی، ورنہ اس کے علاوہ ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ اس میں نہیں احتمال رکھتا سکوت کا، اور یہ اس میں ہے جو نہیں احتمال رکھتا ساکت ہونے کا، مثلا ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور بہرحال جو احتمال رکھتا ہے ساکت ہونے کا پس وہ ساکت ہو جائے گا ادا کے ساتھ یا عامر کے ساتھ ساکت کرنے کے ساتھ، یا عامر کے ساکت کرنے کے ساتھ۔ یعنی کہ یہ حکم اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے حسن بنفسی کی دو قسمیں ہیں، ساتھ ساتھ حکم بھی شامل کیا۔ حکم کے ایک تو وہ ہے جو سکوت کا بالکل احتمال نہ رکھے، زندگی کے کسی حصے میں بھی وہ ساکت نہ ہو، کسی حصے میں ساکت نہ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اب ایمان لانا یعنی کہ تصدیق بالقلب ادائیگی سے ہی ساکت ہوگا، ایمان لانا یعنی کہ تصدیق کرے دل سے، یہ تبھی ساکت ہوگا، لیکن کسی بھی صورت میں رخصت نہیں ہوگا، زندگی کے کسی لمحے میں بھی یہ رخصت نہیں ہوگا، تصدیق قلبی سے فارغ نہ رہے گا تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو دے گا اگر وہ کسی بھی لمحے تصدیق قلبی سے وہ فارغ ہوا، کیونکہ یہ کسی بھی قسم سے یہ فارغ نہیں ہوگا، ساکت نہیں ہوگا۔ اور دوسرا وہ جو مامور بھی کو ہم ادا کر دے تو وہ ساکت ہو جائے گا، ایک تو وہ ہے جو ساکت نہیں ہوگا، چاہے اس کو ادا کریں پھر بھی وہ ساکت نہیں ہوگا، جس طرح کہ ایمان لانا، اب ایمان ہم لے آئیں پھر بھی یہ زندگی کے کسی حصے میں ساکت نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کہ وہ ساکت ہو جائے گا ادا کرنے کے ساتھ، جس طرح کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا تو ادا کرنے سے ساکت ہوگا، یا جس نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ساکت کر دے۔ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیں تو وہ نماز کی ادائیگی ہم سے ساکت ہو جائے گی، یا ہم نے اتنی سستی کی کہ نماز کا آخری ٹائم آ گیا اور ہمیں اس حالت میں جنون ہو گیا، پاگل ہو گئے ہم، تو وہ عامر کی طرف سے ساکت، یعنی کہ جس نے ہمیں حکم دیا تھا، رب تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اس کی طرف سے وہ ساکت ہو گئی، یا حائضہ ہو جائے یا نفاس عارض لاحق آ گیا تو اب وہ کیا ہوگا، ساکت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا سے یہ کہتے ہیں کہ جب کسی شخص پر اول وقت میں نماز واجب ہوئی، اب اگر ادا کر لے تو واجب ساکت ہو جائے گا، ہاں اگر سستی کرتا ہے کہ نماز کا آخری وقت قریب آ گیا، اب مجنو یا حیض و نفاس کا عارض لاحق آ گیا، اب یہ نماز عامر کے ساکت کرنے کی وجہ سے ساکت ہو جائے گی، نماز معاف ہو جائے گی، ایک قسم تو یہ ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ کہ وہ جو ساکت نہیں ہوگی، چاہے آخری حصے میں بھی چلا جائے وہ ساکت نہیں ہوگی، وہ صورت جن کی وجہ سے نماز ساکت نہیں ہوتی، وقت تنگ ہو جائے، اب اس کا نائب موجود ہے، وقت تنگ ہے، وضو کرنا ہے، اس کا نائب موجود ہے، کامل وقت قضا، لہذا ساری زندگی میں قضا کر کے معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وقت تنگ ہے، وقت اس نے اتنی اہلی کی کہ وقت تھوڑا سا رہ گیا، اب بھی اس پر فرض ہوگی، بعد میں وہ پڑے گا، ساکت نہیں ہوگی۔ یا پانی نہ ہو تو پانی کا نائب موجود ہے، تیمم کر لے، لباس نہ ہو تو کپڑے کے بغیر ننگے ہی نماز پڑھ لے، اب قبلہ کا پتہ نہیں ہو تو جس طرح وہ تحری کر کے پڑھے ہو جائے گی، ان صورتوں میں ساکت ہوگی نہیں۔ اور ایک صورت عامر ساکت کر دے تو ساکت ہو جائے گی، عامر ساکت نہ کرے جس کا نائب موجود ہو تو وہ ساکت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اسی بنا پر ہم نے کہا کہ جب نماز اول وقت میں واجب ہو گئی تو واجب ادا سے ساکت ہوگا، یا جنون، حیض اور نفاس کے آخری وقت میں عارض ہونے کی وجہ سے، اس اعتبار سے کہ شریعت نے ان عوارض کے وقت مکلف سے نماز کو ساکت کر دیا۔ جب یہ عوارض آئے تو شریعت نے مکلف سے نماز کو ساکت کر دیا، اور وقت کی تنگی ساکت نہیں ہوگا، وقت کی تنگی، پانی کے نہ ہونے، لباس کے نہ ہونے کی وجہ سے واجب ساکت نہیں ہوگا، کیونکہ وقت کی تنگی
قضا کر کے پڑھے گا۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم، لباس نہ ہو تو ننگے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس صورت میں نماز اس پر کیا ہوگی؟ واجب ہوگی، ساقط نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے۔ آگے آپ نکالیں تلخیص المفتاح کا۔ وَقَوْلُنَا بِالتَّأَوُّلٍ يُخْرِجُ نَحْوُ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِ، اور ہمارا قول بتعویلی کی قید کے بڑھانے سے جاہل کا قول جو ماقبل میں گزر گیا، جاہل کا قول انبت الربیع البقلہ، مجاز سے نکل جائے گا مجاز سے کیا ہوگا؟ نکل جائے گا۔ کیوں نکل جائے گا؟ کیونکہ اس نے نبات کی سچ مچ نسبت جو ہے وہ ربیع کی طرف کر دی ہے، وہ گمراہ اللہ کا قائل ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ مجاز سے نکل جائے گا، مجاز میں داخل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے نہیں محمول کیا جائے گا شاعر کے قول کو اشاب الصغیرہ کہ مٹا دیا، کہ بچے کو بوڑھا کر دیا، اشاب الصغیرہ بچے کو بوڑھا کر دیا، وافن الکبیرہ اور بوڑھے کو مٹا دیا، صبح کے بار بار آنے نے، ومر العشی اور دن اور رات کے گزرنے نے بچے کو بوڑھا اور بوڑھے کو مٹا دیا، جب تک یہ معلوم نہ ہو او لم یظن ان قائلہ کہ اس کا کہنے والا اس کے ظاہر کا اعتقاد نہیں رکھتا، جس طرح کے استدلال کیا ہے اس پر کہ ابو نجم کے قول میز میں کہ اس کا شعر کیا ہے کہ اس کے سر کے بالوں کے ایک مجموعے کو دوسرے مجموعے سے جدا کیا اس کے سر کے بالوں کے ایک گچھے کو مجموعے کو دوسرے مجموعے نے رات کے آنے جانے نے خواہ وہ چلنے میں دیر کرے یا جلدی کرے، او اسری یا جلدی کرے یا دیر کرے یا جلدی کرے، اور ابو نجم کے سر کے بالوں کو مٹا دیا، یہ کیلا یا سورج سے اللہ نے یہ فرمایا کہ تو طلوع ہو، سورج کو اللہ نے فرمایا کہ تو طلوع ہو، یہ کیا مجاز ہے؟ یعنی کہ یہ جو ابو نجم کا قول تھا نا کہ ایک گچھے کو دوسرے گچھے نے رات نے مٹایا، رات کے جلدی آنے نے یا دیر سے آنے نے یہ مٹایا، یہ قول مجاز ہے، کیونکہ وہ اعتقاد رکھتا ہے، اس کا ظاہر اس کا اعتقاد رکھتا ہے۔ آگے اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو کہا کہ تو طلوع ہو جا یا تو غروب ہو جا، اس نے مٹایا ہے۔ یہ جو میزہ کی جذب اللیل کی طرف اسناد ہے، یہ اسناد مجازی ہے۔ کیوں مجازی ہے؟ کیونکہ متکلم اس کے ظاہر کا اعتقاد رکھتا ہے، اور پیچھے جو انبت اللہ الربیع البقلہ میں اعتقاد نہیں پایا جا رہا، اسی وجہ سے وہ مجاز نہیں، اور یہاں پر اعتقاد پایا جا رہا، اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کر لینا۔ آگے آپ نکالیں کنز الدقائق کا۔ باب تفویض طلاق کی سپردگی کا بیان، یعنی کہ مرد طلاق اپنی بیوی کو سپرد کر دے، اس بارے میں بیان ہے۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا اخْتَرِي يَنْوِي بِهِ الطَّلَاقَ فَاخْتَارَتْ فِي مَجْلِسِهَا بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ، اور اگر مرد نے بیوی سے کہا کہ اختیار کر طلاق کو، اور اس سے طلاق کی نیت کی، اور اس کے ساتھ طلاق کی نیت کی، اور عورت نے اسی مجلس میں
اسی مجلس میں اختیار کیا تو ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، اور ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ اور نہیں ہے صحیح 3 کی نیت کرنا، 3 کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اختیار تقسیم نہیں ہوتا، اختیار جو ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا، اسی وجہ سے 3 کی نیت کرنا بھی صحیح نہیں۔ فَإِن قامت، پس اگر کھڑی ہو گئی یا مشغول ہو گئی دوسرے کام میں، فی عمل آخر، دوسرے کام میں، تو اس کا اختیار باطل ہو جائے گا، تو اس کا اختیار باطل ہو جائے گا۔ اور ذکر کرنا نفس سے، لفظ نفس یا لفظ اختیار کا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو یہ شرط ہے، یعنی کہ میاں بیوی میں سے دونوں ایک کا لفظ خیار شرط ذکر کرنا یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اور اگر بیوی سے کہا کہ اختری، اختیار کر، فقالت انا اختار نفسی، بیوی نے کہا میں اپنے نفس کو اختیار کرتی ہوں، اب اخترت نفسی تطلقو، یا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا، تو طلاق ہو جائے گی۔ یعنی کہ نفس کو اختیار کرنے کا دونوں میں سے ایک شرط لگا دے تو پھر طلاق ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آگے ہے اور اگر 3 بار کہے، اختری اختری اختری، یہ 3 بار کہے، پس بیوی کہے کہ میں نے اختیار کی پہلی یا درمیانی یا آخری، یا آخری اختیار کی، تو یا درمیانی اختیار کی، یا ایک کو اختیار کیا، اب اختیارتاً یا ایک کو اختیار کیا، تو واقع ہو جائے گی 3 طلاقیں بغیر نیت کے، بغیر نیت کے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ مرد نے 3 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اور اگر بیوی نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر طلاق واقع کی، میں نے اپنے اوپر طلاق واقع کی، یا میں نے اپنے نفس کو ایک طلاق کے ساتھ اختیار دیا، ایک طلاق کے ساتھ اختیار دیا، ایک طلاق کے ساتھ اختیار دیا، تو ایک طلاق رجیوہ، ایک طلاق کے ساتھ اختیار دیا تو ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، بانت بواحدتن، تو ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ امرکی بیادی کی فی تطلیقتن، طلاق دینے میں تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، یا تو طلاق کو اختیار کر، پھر عورت نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو ایک طلاق رجی واقع ہو جائے گی، تو ایک طلاق کیا ہوگی؟ رجی واقع ہوگی اس کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ آگے آپ نکالیں ہدایت الحکمت کا، ہدایت الحکمت آپ نکالیں، آئے سے ہم ہدایت الحکمت شروع کریں گے، اور آپ کے پاس مکتبۃ المدینہ کی یہ ہدایت الحکمت بھی پاس ہونی چاہیے، یہ ہوگی تو بہتر رہے گا۔ آپ کو میں بورڈ پہ ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی جاؤں گا، یہ جو ٹائلیں بنی ہوئی نا اسی پر، ٹھیک ہے، استادوں نے تو ہمیں ہاتھوں پر سمجھایا تھا، لیکن میں آپ کو اس سے سمجھاؤں گا تاکہ آسانی ہو۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ جو ہدایت الحکمت کتاب ہے یہ فلسفہ کی کتاب ہے، کس کی ہے؟ فلسفہ کی یہ کتاب ہے، اور جو فلسفہ ہے یہ فائلوس اور صوفیہ سے مشتق ہے، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے فلسفہ، یہ فائلوس اور صوفیہ سے کیا ہے؟ فائلوس اور صوفیہ سے مشتق ہے۔ فائلوس کہتے ہیں، یہ فائلوس کا جو مطلب ہے وہ ہے محبت، اور صوفیہ کا مطلب حکمت ہے، حکمت ہے، لیکن ان کا جو پورا مطلب کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں عشق دانش، کیا کہتے ہیں؟
عشق دانش۔ پورا میننگ کریں گے تو ہم کہیں گے حکمت سے محبت سے حکمت کے ہیں، اس کا لغوی معنی۔ لیکن اس کی تعریفیں مختلف ہیں۔ اصطلاحی جو اس کی تعریف ہے، موجودات وہ موجودات ان کے احوال واقعی، احوال نفسی امری سے جو بحث کی جاتی ہے، احوال واقعی، احوال نفسی امری سے جو بحث کی جاتی ہے، اس کو فلسفہ کہتے ہیں۔ اس کی ساتھ قید لگاتے ہیں، انسانی طاقت کے مطابق بحث کی جاتی ہے، انسانی طاقت کے مطابق بحث کی جاتی ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ وہ موجودات جن کے احوال واقعی، احوال نفس امری سے انسانی طاقت کے مطابق جو بحث کی جاتی ہے، اس کو فلسفہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ تعریف ایک نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت ساری تعریفیں ہیں۔ لوگوں کے بدلنے سے، احوال کے بدلنے سے اس کی تعریفیں بھی بدلتی گئی۔ اب یہ فلسفہ جو ہے، یہ صرف آج کے دور میں یا پچھلے دور کا نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں فلسفہ کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ذہن، فکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ فکر کے ساتھ اس کے میں بحث کی جاتی ہے۔ اب جس طرح ادوار بدلتے گئے، جس طرح احوال بدلتے گئے، لوگ بدلتے گئے، اسی طرح تعریف بھی بدلتی گئی۔ اب ایک دور تھا اس میں اخلاقیات کے بارے میں بحث ہوتی تھی تو اخلاقیات کے بارے میں تعریف کرتے تھے۔ ایک دور تھا جس میں کائنات کے بارے میں بحث ہوتی تھی تو کائنات کے بارے میں تعریف کرتی تھی۔ ایک دور تھا عالم کے بدلنے کے بارے میں بحث ہوتی تھی تو اسی طرح سے تعریف ہوتی تھی۔ لیکن ہم ایک تعریف ذہن میں رکھ لیتے ہیں، جو کہ وہ یہ ہے کہ وہ موجودات جو ان کے احوال واقعی، احوال نفس امری سے جو بحث کی جاتی ہے انسانی طاقت کے مطابق، اس کو فلسفہ کہتے ہیں۔ جتنی بھی ابتدا، جتنی انسانی فکر پرانی اتنی فلسفہ پرانا، یہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ جو فلسفہ مشہور ہوا وہ یونانیوں کا فلسفہ مشہور ہوا، یونانیوں کا جو فلسفہ ہے وہ مشہور ہوا۔ یہ یونانیوں کا فلسفہ مشہور ہوا۔ اس میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ آتا ہے سقراط کا۔ سب سے پہلا نام کس کا آتا ہے؟ سقراط کا۔ سقراط کا کس طرح آتا ہے دیکھیں آپ، یہ سقراط ہے۔ اب ایک ہے سقراط سے پہلے کا دور۔ سقراط سے پہلے جو تھا وہ دور تالیس کا تھا۔ کس کا تھا؟ تالیس کا۔ تالیس کے دور میں نا مختلف قسم کی رائے قائم ہوئے۔ اس ٹائم یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں عالم کے اندر، انسان ہو گئے، جانور ہو گئے، یہ کس سے بنی؟ تو بعض کہتے تھے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہوا سے بنی، بعض کہتے ہیں پانی سے بنی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مختلف جو چیزیں ہیں مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے، مختلف اشیاء سے یہ بنی، یعنی کہ مختلف اشیاء سے یہ تمام چیزیں بنی۔ لیکن جو تالیس تھا وہ پہلا شخص تھا جس نے آ کر یہ رائے قائم کی کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آگ سے بنی ہیں۔ کس سے؟ آگ سے بنی ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں کس سے بنی ہیں؟ آگ سے بنی ہیں۔ اب سقراط کے پہلے کا دور اور ایک ہے سقراط کے بعد کا دور، سقراط کے بعد کے دور میں ایک ہے افلاطون کا شاگرد ہے ارسطو۔ افلاطون نے جو ساری تھی اپنی اس کے جو فکر تھے، نظریات تھے، وہ افلاطون نے لیے، افلاطون کے سارے ارسطو نے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ارسطو کے دور میں نا یہ جو سقراط کے بعد کا دور ہے، افلاطون ارسطو، یہ پختگی کا دور ہے، فلسفہ کی پختگی کا دور ہے۔ یعنی کہ نا یونانی فلسفہ جو تھا نا وہ اختیار میں آیا اور اس نے نا اپنے آپ کو پختہ کیا اور پختگی پیدا ہوئی۔
اور یہ جو ارسطو تھا، ارسطو کے بعد کا دور وہ انحطاط کا دور تھا، انحطاط کا دور تھا ارسطو سے پہلے کا۔ اب انحطاط کا دور تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کے پاس یہ ساری فکر کہاں سے آ گئی، حالانکہ پہلے تو یہ فکر نہیں تھی۔ تو اس میں بعد مختلف قول ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ چین سے آئی، بعض کہتے ہیں مصر سے آئی، بعض کہتے ہیں ہند سے آئی۔ جو سقراط تھا نا، اس نے نا بعض کہتے ہیں چین سے لی، بعض کہتے ہیں مصر سے لی، بعض کہتے ہیں ہند سے لی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نا سقراط کو نا زہر کا پیالہ دے کر مار دیا گیا تھا، کہ سقراط ایسی وہ رائے قائم کرتا تھا کہ یہ ادھر کی نہیں ہے، یہ اور ہے، تو ان کے لوگوں نے نا ان کو نا زہر دے کر نا قتل کر دیا، مار دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سقراط کی اپنی نہیں تھی، یہ جو علم تھا سقراط کا اپنا نہیں تھا، بلکہ کن کا تھا؟ یہ یا تو چین سے لیا تھا، یا مصر سے لیا تھا، یا ہند سے لیا تھا، یا یہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ سقراط وہ فیثاغورس سے لیا ہے، اور فیثاغورس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے لیا، یا تو اس طرح کہ یہ وحی کے ذریعے علم آیا، یہ بھی ٹھیک ہے، یا تو سقراط نے فیثاغورس سے لیا، یا فیثاغورس نے حضرت سکندر ذوالقرنین سے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ علم لیا، اور یہ علم وحی سے ثابت ہے۔ اور یہ علمی دیانت کے خلاف ورزی ہے کہ یہ تھا تو جو فلسفہ سقراط نے یا چین سے لیا، یا مصر سے، یا ہند سے لیا، اور انہوں نے اپنی طرف منسوب کر لیا کہ یہ فلسفہ یونانی ہے، کیوں سے اسی سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اسی سے آگے یہ بڑھ رہا ہے۔ اب ارسطو کے بعد یہ انحطاط کا دور اس لیے کیونکہ ارسطو کے بعد کوئی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا جس نے نا کوئی نئی فکر پیدا کی ہو، کوئی نیا کام کیا ہو، یہی تھی، اور انہوں نے یہ کچھ مشہور کیا۔ اب اس میں عقل کا تقاضا ہوتا ہے کہ عقل کے بارے میں عقل گفتگو کرتی ہے، یعنی کہ عقل کے نزدیک جو اچھا ہوتا ہے اس بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ اب شریعت نے جو صرف عقل کی نا ہمیں اجازت نہیں دی، بلکہ عقل کا استعمال کرنے کی ہمیں دعوت دی ہے، عقل استعمال کرنے کی دعوت دی ہے۔ وہ کس طرح کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ایک خط دے کر یا ایک قاصد بنا کر بھیجا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر جا کر تو کس کے ذریعے فیصلہ کرے گا؟ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں حضرت اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ رسول نے فرمایا اگر کتاب اللہ سے تجھے نہ ملا تو فرمایا میں حدیث رسول سے کروں گا، فرمایا اگر حدیث رسول سے بھی نہ ملے تو فرمایا میں اپنی عقل کا تقاضا کروں گا، عقل سے یعنی کہ میں ان کو جواب دوں گا۔ اب رسول نے شکر ادا کیا کہ اب میری جو امت ہے وہ کامیاب ہوگی۔ تو اب اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں عقل کی دعوت دی جا رہی ہے، عقل استعمال کرنے کی، نہ کہ عقل کو روکا نہیں جا رہا۔ ہاں جہاں شریعت کا حکم آئے، وہاں شریعت کا حکم آ جائے وہاں ہماری عقل ساکت ہے، اور جہاں نہ ہو وہاں ہماری عقل کا تقاضا ہو۔ اب جو ارسطو کی ایک کتاب تھی اس کا نام اسماء والعالم، اس کا نام کیا تھا؟ اسماء والعالم، ارسطو کی ایک کتاب تھی۔ وہ آپ کو میں نے شرح قائد میں اس کی وضاحت بتائی ہے، وہ ارسطو کی کتاب تھی، یعقوب بن اسحاق نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا، وہ مامون بن ہارون کے دور میں اس کا عربی میں ترجمہ کیا تھا، یعنی کہ فلسفہ کو عربی میں منتقل کیا۔ وہ جو سب سے پہلے شخص تھے وہ یعقوب بن اسحاق ہندی تھے، جنہوں نے یونانی سے عربی میں اس کا کیا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی تک آپ نے، یہ تھوڑا سا تعارف تھا، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، کل آپ نکال کر لانا۔ اسی طرح پہلے میں آپ کو نا چند تعریفیں لکھاؤں گا، جب تعریفیں آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گی پھر ہم باقاعدہ اس کتاب کو شروع کریں گے۔ اب یہ شروع تو ہو گئی، بیچ میں آپ کو نظر آئے گا مکتبۃ المدینہ کی کتاب کی میں نے آپ کو کیا کچھ پڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سے یاد کرنا اور اچھی طرح سے باقی کتابوں کا بھی آپ نے سبق نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔